بسم اللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں جس طرح عقائد و اعمال، احکام، بشارتیں اور وعیدات بیان ہوئی، اسی طرح کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے۔ ان واقعات میں تمام مسلمانوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے، اور ان واقعات کو بیان کر کے کفار مکہ کو بتایا گیا ہے کہ سابقہ امتیں اپنے انبیاء اور رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے تباہ و برباد کر دی گئی، تو کفار مکہ کو بھی ڈرنا چاہیے کہ ان کی طرح انہیں بھی ہلاک نہ کر دیا جائے۔ ان میں سے کچھ انبیاء کرام اور ان کی قوموں کے احوال بیان کیے جاتے ہیں۔ میرے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے میرا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری اسلامک ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ اسلام کے اہم واقعات جو سابقہ انبیاء کے ادوار میں ہو گزرے ہیں وہ یاد کر سکیں، سن سکیں اور عبرت حاصل کر سکیں۔ تو شروع کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا احوال۔ حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں چوتھے نبی اور کفار کی جانب بھیجے جانے والے پہلے رسول ہیں۔ آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد بت پرستی کی وبا عام ہو گئی۔ کفر و ضلالت میں گرے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ اس وقت سے پہلے اپنی قوم کو ڈرا کہ ان پر دردناک عذاب آئے۔ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو پہلے سے ہی ڈرا دیں کہ اگر وہ ایمان نہ لائے تو ان پر دنیا و آخرت کا دردناک عذاب آئے گا، تاکہ ان کی اصل کوئی عذر باقی نہ رہے۔ ایمان نہ لائے تو ان پر دنیا و آخرت کا عذاب آ جانا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کو جھوٹا قرار دیا اور بت پرستی پر قائم رہی۔ آپ علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی لیکن صرف 80 افراد ایمان لائے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے کفار کے خلاف دعا کی تو اللہ پاک نے آپ کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام نے 2 سال میں کشتی تیار کی۔ جب آپ علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو آسمان سے لگاتار 40 دن تک بارش برسی اور زمین سے بھی پانی نکلنے لگا۔ جب قوم نوح غرق ہو گئی تو زمین پانی نگل گئی۔ آپ علیہ السلام کی کشتی 6 مہینے زمین پر گھومتی رہی، پھر جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ یہ واقعہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کا۔ اور اب آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد۔ قوم عاد کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ پاک نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور قوم عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود کو بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ پر ایمان لانے کا فرمایا اور عذاب الہی سے ڈرایا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ پاک کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت حق سن کر قوم کے سرداروں نے کہا، تم سراسر حماقت کا شکار لگتے ہو۔ یہ قوم بہت طاقتور تھی۔ جب انہیں عذاب الہی سے ڈرایا گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر عذاب آیا تو ہم اپنی طاقت سے ہٹا سکتے ہیں، اور کہا اگر تم سچے ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ۔ پھر ان پر تند و تیز آندھی کی صورت میں عذاب آیا۔ یہ آندھی 7 راتیں اور 8 دن تک لگاتار چلتی رہی، یہاں تک کہ یہ قوم نشان عبرت بن گئی۔ یہ واقعہ تھا حضرت ہود علیہ السلام کا اور اس کی قوم کا۔ اب آپ کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود کا حال رکھتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود۔ کفر و شرک میں ڈوبی ہوئی قوم سمود کی اصلاح کے لیے اللہ پاک نے حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا، اور قوم سمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا۔ یہ قرآن مجید کی سورۃ الاعراف میں ہے۔ صالح نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔
سیرت الانبیاء کتاب میں ہے، آپ علیہ السلام نے قوم سمود کو اللہ پاک کی نعمتیں یاد دلا کر بھی سمجھایا کہ اپنے اوپر خدا کی نعمتوں کی فراوانی دیکھو اور اپنا عمل دیکھو، لہذا اطاعت کا راستہ اختیار کرو۔ ان کے مطالبے پر حضرت نوح علیہ السلام نے پہاڑ سے اونٹنی پیدا کرنے کا معجزہ بھی دکھایا، لیکن وہ لوگ ایمان نہ لائے اور اونٹنی کو قتل کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو عذاب الہی سے بھی ڈرایا۔ عذاب الہی کی بات سن کر قوم نے کہا، اے صالح، اگر تم واقعی رسول ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے ہمیں ڈراتے ہو۔ پھر ایک گروہ نے حضرت صالح کو شہید کرنے کی کوشش کی، وہ عذاب الہی میں گرفتار ہوئے اور وہ قوم شدید زلزلے سے ہلاک کر دی گئی۔ یہ تھے انبیاء علیہ السلام کے چند ایک واقعات جو آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ آپ میرے ساتھ رہیں گے، مستقبل میں بھی اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ میری ویڈیوز سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔